السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری ویڈیو قرآن کا پیغام پارہ نمبر 26 کو لے کر، جس میں سورہ اعقاف، سورہ محمد، سورہ فتح، سورہ حجرات، انشاءاللہ تعالی بہت ہی کم وقت میں ہم آج 26 پارے بآسانی طریقے سے سمجھیں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو پلیز سبسکرائب کریں، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک کر کے آگے شیئر کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعقاف آیت 11۔ نہ ماننے کا عذر۔ مشرکین یہودی علماء کی بڑی قدر کرتے تھے، ان کو آسمانی ہدایت اور زمانے کے حالات سے باخبر سمجھتے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو اس کی تصدیق کے لیے یہ لوگ یہودی علماء کے پاس اور ایک ساتھ مل کر اسلام کا مقابلہ کرنے کا عزم کیا، لیکن جب عبداللہ بن سلام جیسے یہودی علماء نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کر دی تو مشرکین مکہ مایوس ہو کر کہنے لگے، اگر اسلام قبول کرنے میں کوئی خیر اور بھلائی ہوتی تو ہم جیسے اور مالدار لوگ ان غریبوں سے پہلے ایمان قبول کر لیتے۔ تو پرانے لوگوں کی جھوٹی باتیں ہیں۔ عقل مند انسان وہ ہے جو رسم و رواج اور باطل عقیدوں کے مقابلے میں حق اور سچ بات قبول کر لے۔ پھر ان کا انجام سورہ اعقاف آیت 20 میں آخرت کی کامیابی اور جنت کی دائمی نعمتوں کے لیے ایمان شرط۔ جو لوگ دنیا میں ایمان سے محروم اور کفر پر قائم ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں اچھے کاموں کا بدلہ دنیا ہی میں مال، اولاد، حکومت و سلطنت، صحت و تندرستی اور عزت و شہرت وغیرہ کی شکل میں عطا کر دیتا ہے، اور آخرت کے عیش اور ہمیشہ رہنے والی نعمتوں سے محروم کر دیتا ہے، اور آخرت میں کفر و انکار اور تکبر کی وجہ سے ذلت آمیز عذاب کا مزہ چکھنا پڑتا ہے۔ سورہ اعقاف آیت 29-31 میں یہ ذکر ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنات کے بھی نبی، ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح انسانوں کے نبی ہیں اسی طرح جناتوں کے بھی نبی ہیں۔ چنانچہ جنات کی ایک جماعت آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن کریم سن کر ایمان قبول کر لیا، پھر اپنی قوم کی طرف داعی بن کر ایمان قبول کرنے پر گناہوں کی مغفرت اور دردناک عذاب سے حفاظت کی خوشخبری داعی کی بات نہ ماننا۔ سورہ اعقاف آیت 32 میں یہ شخص اللہ سبحانہ تعالیٰ کے داعی کی بات نہ مانے اور کفر و شرک چھوڑ کر ایمان قبول نہ کرے، ایسا شخص خود اپنا ہی نقصان کر جب مرنے کے بعد اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوگا تو نہ کہیں بھاگ کر اللہ کی پکڑ سے بچ اور نہ اللہ کے مقابلے میں اس کی کوئی مدد کر سکے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ داعی کی بات ماننے میں خود اپنا ہی فائدہ اور نہ ماننے میں اپنا ہی نقصان ہے۔ سورہ محمد آیت 13 میں مومن و کافر کا انجام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی جزا اور اہل کفر کی سزا بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کافروں کے تمام اعمال کو ضائع و برباد کر دے گا۔ ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ان کے اچھے و بھلے کاموں کا آخرت میں کوئی اجر نہیں ملے گا، اور مومن بندوں کے ایمان و اعمال صالح پر جزا عطا فرمائے گا، اور دین حق کی اتباع کی وجہ سے ان کے گناہوں کو معاف کر کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ سورہ محمد آیت 7 اللہ کے دین کی مدد اللہ تعالیٰ بڑے بے نیاز ہے، وہ اپنے دین کی مدد کے لیے کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہے۔ اس کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کام کرنے والوں کی فضیلت و عظمت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم دین کے لیے جدوجہد اور کوشش کرتے رہو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دشمنوں کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا اور ان کے مقابلے میں تمہارے قدم جما دے گا۔ سورہ محمد آیت 15 اہل جنت کے مشروبات۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے جنت میں ایسے پانی کی نہر تیار کر رکھی ہے جس کی بو و مزے میں کوئی فرق نہیں آئے گا، اور دودھ کی ایسی نہریں ہیں کہ مدت گزرنے کے باوجود اس کا مزہ نہیں بدلے گا، اور ایسی شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے بڑی لذیذ جس میں کسی طرح کا نشہ نہیں ہوگا، صاف شفاف شہد کی نہریں ہوں گی جس میں کسی طرح کا نشہ نہیں ہوگا، اور صاف شفاف شہد کی نہریں ہوں گی۔ اللہ کی طرف سے زندگی حفاظت کے لیے پانی، غذا کے لیے دودھ، معیشت کے لیے شراب، صحت و تندرستی کی بقا کے لیے شہد کا بھرپور انتظام ہوگا۔ ہدایت میں اضافہ سورہ محمد 70۔ جو لوگ ایمان و ہدایت قبول کر لیتے ہیں اور سچائی کے راستے پر چلنے لگتے ہیں اور احکام خداوندی پر عمل کرنا اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتے ہیں تو اس کا یہ اثر ہوتا ہے کہ آدمی روز پر روز ہدایت میں ترقی کرتا چلا جاتا ہے، اور اس کی سمجھ بوجھ بڑھتی چلی جاتی ہے، اور اس کا تقویٰ اور پرہیزگاری میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ سورہ فتح آیت 22-23 اے
اہل حق کا غلبہ کا ذکر۔ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ کا یہ قانون ہے کہ وہ اپنے نیک صالح بندوں کی دشمنوں کے مقابلے میں مدد کرتا ہے اور ان کے دنیا و آخرت کے اعتبار سے کامیاب کرتا ہے۔ جب بھی باطل حق سے ٹکراتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ استقامت اختیار کرنے والے اہل حق کو اس کے مقابلے دنیا میں فتح و نصرت اور قوت و غلبہ عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بے شمار اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ سورہ محمد آیت سے ہدایت میں اضافہ۔ جو لوگ ایمان و ہدایت قبول کر لیتے ہیں اور سچائی کے راستے پر چلنے لگتے ہیں اور احکام خداوندی پر عمل کرنا اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتے ہیں، اس کا یہ اثر ہوتا ہے کہ آدمی روز ہدایت میں ترقی کرتا چلا جاتا ہے اور اس کی سمجھ بوجھ بڑھتی چلی جاتی ہے اور اس کے تقویٰ و طہارت اور پرہیزگاری میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ سورہ فتح آیت 22-23 اہل حق کا غلبہ۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ وہ اپنے نیک صالح بندوں کی دشمنوں کے مقابلے میں مدد کرتا ہے اور ان کو دنیا کی آخرت اعتبار سے کامیاب کرتا ہے۔ جب بھی باطل حق سے ٹکراتا ہے تو اللہ تعالیٰ استقامت اختیار کرنے والے اہل حق اس کے مقابلے میں دنیا میں فتح و نصرت اور قوت غلبہ عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بے شمار اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ سورہ فتح آیت 28 علماء اسلام کی بشارت۔ ہجری میں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ فتح نازل جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بشارت یہ بھی دی گئی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا اور عنقریب اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے اس دین کو تمام مذاہب اور تمام ادیان پر غالب اور مذہب اسلام حقانیت و صداقت دنیا میں ظاہر کرنے والا ہے۔ چنانچہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسلام کو تمام مذاہب پر غالب کر دیا اور صدیوں تک اسلامی سلطنت لوگوں کے دلوں پر بیٹھی اور انشاءاللہ آئندہ بھی دنیا اس بات کا مشاہدہ کرے۔ اللہ اور اس کے رسول سے آگے ایمان والوں کو یہ ہدایت دی گئی کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ایمان والوں کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے اور ان کی بات سے آگے نہ بڑھو اور نہ ہی ان کے فیصلے سے پہلے کچھ طے کرو اور اللہ اور رسول اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد اپنی بات اور رائے نہ چلو، بلکہ شریعت و سنت کی روشنی اللہ اور اس کے رسول کا جو حکم تمہیں معلوم ہو جائے اس پر عمل کرو۔ سورہ حجرات آیت 10 میں ایمان والوں کے درمیان صلح کرو۔ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، کبھی خدا نہ خواستہ ان کے درمیان لڑائی جھگڑا ہو جائے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے ان کے درمیان صلح و صفائی کرا دینا چاہیے۔ ایمان کے درمیان صلح و صفائی کرانے پر اللہ کی رحمت تمہیں اپنی آغوش میں ہجرات آیت 17 ایمان کی توفیق۔ کچھ لوگ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور اپنی اسلام قبول کرنے کا احسان جتلانے لگے۔ اس کے جواب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم اپنے اسلام و ایمان کے دعوے میں سچے ہو تو یہ تمہارا احسان نہیں بلکہ تمہارے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ اس نے تمہیں ایمان قبول کرنے کا موقع عطا فرمایا اور کفر و شرک کے دلدل سے نکال کر دولت اسلام سے سرفراز اگر تمہارے اندر ذرا بھی صداقت ہے تو سچائی کو مانے بغیر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا۔ کافی آیت 11 جو لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے میں شک کرتے ہیں ان کے بارے میں بتلایا گیا کہ اس میں کسی کو بالکل بھی شک نہ ہونا چاہیے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑی زبردست قدرت و حکمت کا مالک۔ اس کی قدرت کا اندازہ لگائیے کہ کس طرح انسان اس نے آسمان کو بلند کیا، زمین کو ہموار کیا، بلند و بالا پہاڑوں کو قائم کیا اور کس طرح زمین مردہ زمین کو بارش قطروں سے زندہ کیا یہاں تک کہ دیکھتے ہی دیکھتے پوری زمین میں گل و گلزار ہو جاتی۔ اسی طرح قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں بھی زندہ کر کے سورہ قاف آیت 19 موت برحق ہر جاندار کو موت کا مزہ چکنا ہے جب انسان کی زندگی اور اعمال کا پورا ہوتا ہے موت کی گھڑی آ پہنچتی ہے مرنے والے پر نزاع کی سختی اور جان کنی کا عالم طاری ہو جاتا ہے اور عالم غیب کی باتوں سے پردہ اٹھنے لگتا ہے ایسے عالم میں غیب آواز آتی ہے انسان یہی وہ موت اور ناخوشگوار واقعہ ہے تو بھاگنے کی کوشش کرتا مگر آج سے تو نہیں۔ سورہ قاف آیت 31-35 اہل جنت کی صفات۔ جو مومن بندے دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یاد کرتے رہتے ہیں اور گناہوں سے محفوظ رہ کر ہر دم اس کی طرف متوجہ رہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما برداری اور حکموں کو
پورا کرتے ہیں اور بن دیکھے اس کے غصے اور جلال سے ڈرتے ہیں اور پاکیزہ و منور دل لے کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، ایسے مبارک و نیک بندوں کے لیے جنت سجائی جائے گی، انہیں ہمیشہ اس میں داخل کیا جائے گا اور فرشتے ان کے رب کا سلام پہنچائیں گے، وہاں ان کی ہر خواہش پوری کی جائے گی اور دیدار الہی سے سرفراز کیا جائے گا۔ انشاءاللہ ہماری آئندہ ویڈیو 25 پارے کو لے کر ہوگی۔ ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے تو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔